سورہ بقرہ آیات نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ روزوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب ہم حکمت کے مکلف نہیں کہ ہم یہ حکمت جان لیں کہ روزے ہمارے اوپر کیوں فرض کیے گئے ہیں، بس اللہ کا حکم ہے، بغیر چو اور چرا کے یہ حکم تسلیم کرنا چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن فقہاء نے ان کی کچھ حکمتیں بھی بیان کی ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو انسان میں حیوانی قوت کی کمی آتی ہے، اس لیے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں، پیتے اور خواہشات پوری کرتے ہیں۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں حیوانی قوتیں کم ہوتی ہے اور اس میں روحانی طاقتیں بڑھ جاتی ہے۔ تو جب انسان میں روحانی طاقتیں بڑھ جاتی ہے تو یہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ فرشتے کھانے پینے سے مبرہ ہے، وہ منزہ ہے، پاک ہے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو بقدر امکان، بقدر ممکن یہ بھی ملائک مقربین کے عہدے تک پہنچ جاتا ہے، ان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس پر بھوک واقع ہوتی ہے، تو جب اس پر بھوک آتی ہے تو دوسرے محتاجوں اور غریبوں کی اور بھوکوں کی قدر اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھوک کی وجہ جان جاتا ہے، پھر یہ دوسرے بھوکوں کو بھی کھانا کھلاتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے بدن میں کچھ اعضاء پیدا ہوتے ہیں کینسر کے، تو جب یہ انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے بدن کے وہ جراثیم وہ کینسر کے اعضاء کھا جاتے ہیں۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس انسان میں کینسر کی بیماری نہیں لگتی۔ اور بھی کچھ حکمتیں ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے بیان